أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ حدیث پاک کل ہم نے سمجھی، کل سمجھا اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ قبر میں بندہ جب جائے گا سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس نے اپنے عمل کو لکھنا ہے، اپنے عمل لکھے گا، اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے آنے کی حالت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے اور اگر وہ اپنے اس لوہے کے آلے کو پتھر پہ پہاڑ پہ ماریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ پہ ماریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس طرف یعنی ان کی جو سانس ہے اپنی اس سانس کو اپنی اس نظر کو اس کیفیت کو حضور اس کی حالت بیان فرما رہے ہیں، وہ جس طرف کریں گے اگر وہ پہاڑ کی طرف ہوں کریں تو وہ پہاڑ ریت کی طرف بہے، پہاڑ ریت کی طرف۔ جب وہ داخل ہوں گے میت کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو اس صاحب قبر کو عربی نے ارشاد فرمایا سینے کی طرف سے زندہ کرے۔ جس وقت اس کی روح نکلنے کی کیفیت یہاں تک تھی اس حالت میں ہوگا وہ، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں وہ قادر ہوگا حرکت کرنے پر سوائے اس کے کہ وہ سنے اور دیکھے۔ تو پھر وہ اسے بٹھائیں گے، اٹھا کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مٹی کو اس طرح کر رہے ہوں گے مٹی میں جس طرح ریت چل اور پانی جس طرح پانی چلتا ہے، اللہ کے ارشاد میں جس طرح پانی پتلا ہوتا ہے اس طرح مٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ سوال کریں گے، اب وہ سوال کریں گے۔ دیکھو کس طرح اللہ کے رسول نے انہوں نے آنے دی کیفیت بیان فرمائی، محبوب پاک کس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح آئیں گے، اس طرح کیفیت ہوگی ان کے آنے کی کیفیت۔ اب فرماتے ہیں سوال ہوگا، کون سا سوال ہوگا؟ فَيَقُولَانِ لَهُ، وہ دونوں کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ دونوں فرشتے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ اور رب تعالی جل شانہ اپنے حبیب کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں اور حضور کے ہر غلام کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے۔ جو بندہ ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو بندہ عبادت کے مصلے پر کھڑا رہا ہے، عبادت ہی عبادت کرتا رہا ہے لیکن ایمان پہ نہیں مرا، اللہ کے حبیب فرماتے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر ایمان پہ نہیں مرا تو اسے کوئی شخص نہیں کہے گا کہ یہ جنتی ہے، عدل شریعت وہ جہنمی ہے، اور جو بندہ حالت ایمان پہ مرا ہے عبادت کامیت ہوگی تو وہ یقیناً جنتی ہے، اگرچہ سزا پا کے جائے رب بخشے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب جب پوچھا جائے گا اس سے من ربوں کا، وہ رب کو رب ہی نہ سمجھا ہو، جس نے دنیا میں کبھی یہ جانا بھی نہ ہو کہ میرا کوئی رب بھی ہے کہ نہیں، جس نے اس بات کی کبھی کوشش بھی نہ کی ہو کہ میں بندہ کس کا ہوں، مجھ پہ انعام و اکرام کس کے ہیں، مجھ پہ مہربانیاں کس کی ہیں، مجھ پہ نوازشات کس کی ہیں، مجھ پہ
مہربانیاں نوازشات کس کی وجہ سے ہیں؟ میرا رب کون ہے جو مجھے عطا فرماتا ہے؟ کون ہے جو مجھ پہ مہربانیاں فرماتا ہے؟ کس کی وجہ سے مجھ پہ کرم ہے؟ اور کس کے کرم ہے مجھ پہ جس نے کبھی اس پر غور بھی نہ کیا ہو؟ یہ تو دیکھتا ہو کہ مجھ میں طاقت ہے، یہ نہ دیکھتا ہو طاقت دی کس نے ہے۔ یہ تو دیکھتا ہو کہ میری سانسیں چل رہی ہیں، یہ نہ دیکھتا ہو یہ سانسیں دی کس نے ہیں۔ اور کیا ہی بات شادی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں، فرمایا جب سانس اندر جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اور جب سانس باہر آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ فرمایا پتہ چلا ہر سانس کے ساتھ تمہیں 2 نعمتیں ملی ہیں، اور ہر نعمت پر اس کا شکر واجب ہے۔ تو اے خدا کے بندے، ایک سانس کے ساتھ تیرے رب کا شکر تجھ پہ 2 بار واجب ہے۔ تو بندے کو جب یہ پتہ چلے کہ میرا رب کون ہے، وہ تو اس وقت پوچھا جائے گا اور پھر یقیناً جس نے زندگی میں جانا ہے کہ میرا رب کون ہے، وہ اس وقت جب سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اور جب کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی بات پہ جب بندے سے سوال ہوگا نا، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، اللہ اکبر، اور اگر وہ بندہ کہے، اس سے کہا جائے کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ کتاب آپ کو بتایا نا، امام قرطبی سرکار، آپ کی یہ کتاب ہے، آپ اس کتاب شریف میں فرماتے ہیں جب وہ کہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں پایا، فیقولان لہو، وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے کیا تو نے نہیں پایا، تو نہیں جانتا؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ اسے ماریں گے، وہ جڑا لوہے دا آلہ سی نا، اودے نال پھر وہ اسے ماریں گے یہاں تک کہ وہ 7ویں زمین تک چلا جائے، زمین پھاڑ دیں ہوئے۔ یہ حالت کب تک ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا حتیٰ اسی بات کو سبا مراتب، 7 بار ان کر سکتے، 7 بار اس طرح ماریں گے۔ پھر کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اعضاء بکھر جائیں، اس کے اعضاء، جب وہ کہا جائے گا نا کہ تیرا رب کون ہے، بندہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو اسے ایسی ماریں گے، اور 7 بار اس طرح کہ وہ 7ویں زمین تک چلا جائے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، کوئی بندے کچھ تو کہتے ہیں نا کہ پہلا سوال ہوگا تو کوئی بات نہیں، دوسرا ہے کوئی بات نہیں، نانا اس طرح نہیں ہے۔ پہلے سوال پر جس نے کہا نا میں نہیں جانتا رب تعالیٰ کے متعلق کہ میں نہیں جانتا، اسے ایسی مار پڑے گی، ایک ہی مار میں فرشتوں کی، وہ 7ویں زمین تک، تو ایک زمین 500 سال، 2 زمینوں کے درمیان فاصلہ 500 سال۔ اب وہ ایک زمین کے نیچے، پھر ایک زمین کے دوسری زمین کے درمیان کا فاصلہ جو اس کو طے کرتے ہوئے اسے 7ویں زمین تک لے جائیں گے، پھر یہاں تک کہ 7 بار اس طرح اس کے ساتھ ہوگا، اس کے اعضاء بکھر جائیں گے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، پھر اس سے کہا جائے گا، یہ جو دوسرا سوال ہے، من وما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے، تیرا، یہ اس حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فمن وافقہ اللہ وثبتہ، اور جو موافق جسے رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے، اور اسے ثابت رکھا بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ، یعنی اس نے وہی بات کی جو مومن نے کہنی تھی۔ ومن، اللہ اکبر، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ رسول اللہ من ارسلکم الیہ، کہ جس نے تمہیں میری طرف بھیجا وہی میرا رب ہے۔ اور یہی بات اللہ کے ابن ارشاد میں وہذا لا یقولہ الا العلماء الخیار، فرمایا یہ بات وہی کہہ سکے گا جو علم والا ہو،
علم والا کے آکسی وہ آکسی کہ من ارسلکم الیہ، جس نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے وہی میرا رب ہے، اور جس نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے وہی میرا رب ہے۔ یہ بات وہی کہہ سکے گا جو علم والا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ صَدَقَ، وہ ایک دوسرے سے کہے گا یہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے، اب یہ ہمارے شر سے بچ گیا۔ اس کی قبر اس پہ بند کریں گے، فرمایا اس طرح جس طرح ایک عظمت والا گنبد ہو، عظمت والا گنبد ہو۔ پھر افتحان لہو بابن الی الجنت، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے اور دائیں طرف سے، اور بچھا دیں گے وہ دونوں اس کے لیے حریر کو، ریحان کو، داخل کریں گے اس پر خوشبو کو۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَأْتِي عَمَلُهُ فِي صُورَةٍ أَحَبُّ الْأَشْخَاصِ إِلَيْهِ، ایک او بندہ جیڑا اس نو پسند ہوئے، او دی صورت دا ایک بندہ او دی قبر وچ آ جاسی، او آدمی جو اسے پسند تھا اس کی شکل و صورت کا ایک بندہ اس کی قبر میں آ جائے گا، اور وہ جب شخص اس کی قبر میں داخل ہوگا، کس کے لیے؟ اس کے ساتھ انس کے لیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے، وہ فرشتے بھر دیں گے اس کی قبر کو نور سے، یہاں تک کہ وہ سرور پائے گا اس سے دنیا کے باقی رہنے تک، قیامت کے آنے تک۔ اور پھر پتہ کیا کرے گا؟ جب اسے یہ انعام ہوگا سوالوں کے جواب درست کرنے پر اس علم والے کا، تو اب وہ شخص پوچھتا ہے ان سے وَيُسْأَلُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ کہتا ہے یار قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ قِيَامِهِ، کہ اب جو ہے وہ قیامت سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کب آئے گی قیامت؟ أَدُونَا فِي الْمَنْزِلِ مُؤْمِنِ الْعَامِلِ خَيْرِ لَيْسَ مَعُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دوسرا مقام وہ مومن کامل کا، وہ جس کو جو علم والا نہیں ہے لیکن ہے مومن کامل، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اس کی قبر میں فرشتے جب آئیں گے، اس سے جب پوچھیں گے اللہ اکبر، اس سے جب سوال ہوگا من ربو کا، فیقول ربی اللہ ومحمد النبی والقرآن امامی والکعبۃ قبلتی وابراہیم ابی وملتہ ملتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ جواب دے گا، فرشتے کہیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا، اور کریں گے اس طرح جس طرح وہ پہلے کے ساتھ کیا۔ اللہ کے بھی ارشاد فرماتے پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پھر کھولا جائے گا اس کے لیے دروازہ جہنم کا۔ کس کا؟ جہنم کا دروازہ کھول کے اسے دکھائیں گے فرشتے، کہیں گے کہ یہ دیکھ یہ تیرا مقام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اسے بدل کر تجھے جنت عطا۔ وہ جس نے جو علم والا تو نہیں تھا، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث بڑی طویل ہے، وچوں لفظ کئی وہ ہیں جنہاں نوں مختصر کر کے میں ایک لفظ سانوں سنایا۔ کلا انہاں جہنم دے واسطے جڑے لفظ ذکر فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فرشتے کہتے ہیں نم سعیدن، نم سعیدن، اللہ اکبر۔ وہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیں گے، اسے کہیں گے اب سو جا، اب سو جا۔ اور جس طرح حدیث شریف میں اللہ کے بھی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اسے کہیں گے سوالوں کے جوابوں کے بعد کہ سو جا اس طرح جس طرح نئی دلہن سوتی، سو جا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا اس پر، حدیث کی ابھی بھی کچھ الفاظ باقی ہیں۔ اور وہ بندہ جو قبر میں جسے فرشتے اس طرح کہیں گے اور فرشتے اس طرح انعام و کرام سے نوازیں گے، اس کچھ احادیث مبارکہ میں اس طرح ہے کہ بندہ جب جواب دے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور مزے کی بات نہیں ہے یار کہ بندہ جب قبر میں آئے، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ جب قبر میں آتے ہیں، اللہ کے کامل ولی جو ہوتے ہیں قبر میں جب تشریف لے جاتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں من ربوں کا، تو وہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ جناب مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے، میرے رب سے پوچھ لو نا کہ میں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
رب تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب نے کیا ہی ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور کمال کی یہ بات ہے کہ دنیا میں جب تو اپنے رب کو مناتا رہے گا، دنیا میں جب تو اپنے رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے اپنے وقت کو گزارتا رہے گا، اپنے آپ اپنے وجود میں اس کیفیت کو پاتا رہے گا کہ میں رب کا بندہ ہوں، تو یقیناً تجھے قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ یہ بندہ میرا سچ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں، میں ہی اس کا رب ہوں۔ اس نے زندگی میں بھی اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے افعال، اپنے اقوال کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ رب ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اس حالت میں گزرے جو رب کو بھی راضی کرنے والا ہو، اس کے رسول کو بھی راضی کرنے والا ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ حضور کے ہر غلام کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام۔